شوکت صاحب، اب میں نے جو ذکر کیا مریم نواز شریف صاحبہ کے اور بلاول صاحب کے ٹویٹس کا، تو بلاول صاحب نے تو بھی اس کو ویلکم کیا. پی 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 ویلکمز نیو پریسیڈنٹ سیٹ بائی الوائنگ کنسسٹنسی وائڈ ریکاؤنٹ وداؤٹ کنسٹیچوئنسی ہونا چاہیے. ہاں کنسٹیچوئنسی ہونا چاہیے. ہاں وہ چلیں، وہ مسٹیک ہو گئی ہے. مینی سیٹس فرام 2018 فال ود ان 5% تھریشولڈ اینڈ کینڈیڈیٹس ہیو ناٹ بین گیون دس چانس. ونس ای سی پی آرڈر از آؤٹ, پی 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 ول کنسیڈر گوئنگ ٹو ای سی پی فار ریکاؤنٹس ان آل سچ سیٹس. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے جواب میں کہا ہے آسکنگ ای سی پی فار اے ریکاؤنٹ آن 2018 سیٹس ول بی windfall for PMLN because PMLN will be the beneficiary now as it was the prime victim of the Dhandli then. تو اگر یہ ہوتی ہے 2018 کے کچھ سیٹوں پر ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو فائدہ نہیں ہو جائے گا مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی؟ دیکھیں بات یہ ہے حامد کہ 2013 کے الیکشن کے اوپر ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی 4 حلقے جو ہیں اس کی ری کاؤنٹنگ اور اس کی نہیں مانے, اور جب وہ حلقے کھلے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ سارے کے سارے ری الیکشن میں چلے گئے, سارے کے سارے میں دھاندلی نظر آئی. اگر ان کو کسی حلقے پہ اعتراض ہے 2018 کے الیکشن میں اور یہ کہہ دیں کہ جی فلاں حلقے پہ ہمیں اعتراض ہے, اس حلقے کی ری کاؤنٹنگ کرا لی جائے. اب تو ٹائم گزر چکا ہے, اب تو 2.5-3 سال ہو گئے ہیں, لیکن اگر ان کو بہت ہی زیادہ شوق ہے تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن شاید ان کی بات مان لے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم مل بیٹھ کے کوئی گراؤنڈ رولز طے نہیں کریں. ویسے انڈیا میں آپ دیکھیں, انڈیا کے اندر انتہائی اس وقت ایک فاشسٹ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے اور بڑی سخت لڑائی ہے اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی, لیکن الیکشن کا جو نظام ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. انہوں نے بلکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں پتہ نہیں کب سے ممتا بنرجی نے بنگال کا الیکشن جیت لیا لیکن وہ اعتراض کر رہی ہیں الیکشن کمیشن. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کب سے وہاں چلی ہوئی ہیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ممتا بنرجی کا اسپیسیفک اعتراض کیا ہے, لیکن جتنے بھی انڈین الیکشن ہوئے ہیں اس کو الیکشنز کو تسلیم کیا, ان کی پارٹی جیت گئی ہے, وہ ہار گئی ہیں. نہیں آئی نو, وہ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ خود ہار گئی ہیں 1900 ووٹوں سے. اور اس کے اندر اور بھی بڑے چکر ہوئے, کانگریس نے بھی ان کے خلاف کیا. نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈین ڈیموکریسی کی جہاں اس وقت بہت بری حالت ہے, لیکن ایک اسٹرینتھ ہے, اور وہ اسٹرینتھ یہ ہے کہ الیکشن کو بائی اینڈ لارج کوئی چیلنج نہیں کرتا. اب آپ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کا, ایک الیکشن ایک فیز میں نہیں ہوتا, کئی فیزز میں ہوتا ہے. مثلاً ویسٹ بنگال کا الیکشن ہوا, وہ میرا خیال ہے کہ 2-3 ہفتے الیکشن ہوتا رہا, اس کے بعد وہ رزلٹ کاؤنٹ کرنے کے لیے بھی کوئی 2-3-4-6 ہفتے لگ گئے. سو اس کو کوئی کویسچن نہیں کرتا. اسی طرح میرا خیال ہے تامل ناڈو میں بھی الیکشن ہوا, باقی کیرلا میں ہوا الیکشن. سو مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کے ایک ایسا نظام بنانا پڑے گا. 2017 میں ہم ساتھ بیٹھے تھے, میں خود ممبر تھا اس کا الیکٹورل ریفارم کمیٹی کا, اور ہم نے بیٹھ کے بنائے تھے, پر اس میں کچھ حکم رہ گئے, اس میں کمزوریاں رہ گئی ہیں, اس کے اندر اعتماد کی فضا جو ہم چاہتے تھے قائم ہو وہ نہیں ہوئی. تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پہلے ہمارے پہ آپ لوگ بھی اعتراض کرتے تھے اور اپوزیشن تو کرتی کہ جی اپوزیشن سے بات نہیں کرتے. اب ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگ بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھے اور ملتے نہیں. اب ہم اپوزیشن سے پوچھتے ہیں نا کہ اب آپ کو حکومت آفر کر رہی ہے تو آپ نہیں بیٹھتے. نہیں, اپوزیشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ. اس میں آپ نے جو اگر یہ سوال ہے, اگر یہ آپ کے ساتھ آگے بیٹھیں تو کل کو یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ این آر او مانگنے آئے تھے. اگر این آر او نہ مانگیں گے تو ہم نہیں کہیں گے. کوئی اعتبار نہیں, اگر یہ نہ ہو. نہیں اچھا مجھے جواب دینے دینا. اگر یہ نہ ہو کہ ہم مسودے لے کے آئیں الیکٹورل ریفارم کے اور یہ مسودہ لے آئیں لیب لا کی تبدیلی کا